बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जिसने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बनाया, इलाह बनाया, माबूद बनाया, अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में सबसे ज़्यादा दुनिया में नुकसान में ख़सारे में वो रहा जिसने अपनी ख्वाहिशात नफ्स को इलाह बनाया, यानी अल्लाह के मुकाबिल खड़ा किया। अल्लाह के मुकाबिल आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, दीन और दुनिया, बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, अगर कोई गलती हो जाए तो कमेंट में रहनुमाई कीजिए। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब इंसान ख्वाहिशात नफ्स को अल्लाह के मुकाबिल खड़ा करता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा शिर्क जो है वो ये है कि बुतों का शिर्क तो चंद लम्हे के लिए होता है, चीज़ों का शिर्क, दूसरी चीज़ों का शिर्क तो चंद लम्हों के लिए होता है जब आदमी दुनियावी इबादत कर रहा होता है। लेकिन सबसे बड़ा शिर्क है ख्वाहिशात नफ्स का शिर्क। ख्वाहिशात नफ्स का शिर्क क्या होता है? बेसिकली ख्वाहिशात नफ्स इंसान को इस चीज़ पर उजागर करती हैं कि इज़्ज़त झूठ से मिलेगी, इज़्ज़त मेहनत से मिलेगी, इज़्ज़त बातें करने से मिलेगी, इज़्ज़त अच्छे अंदाज़े तकालुम से मिलेगी, शोहरत अच्छी मेहनत से मिलेगी, अच्छी ताकत से मिलेगी, अच्छी क़ुव्वत से मिलेगी, दौलत रिज़्क मेहनत से मिलेगा, दिमाग से मिलेगा, जहन से मिलेगा, प्लानिंग से मिलेगा लोग। लेकिन असल मसला ये है कि जब इन सब चीज़ों के हम कहना मानते हैं, इन सब चीज़ों को अपना इलाह बनाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला के शिर्क के मुर्तकिब होते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि इज़्ज़त अगर हम कारोबार करेंगे, अगर हम यानी इवन देन के अगर हम ये भी सोचते हैं कि अगर हम सच बोलेंगे, नेकी करेंगे, लोगों से अच्छा सलूक करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे तो हमें इज़्ज़त मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं है। इज़्ज़तें तो तमाम अल्लाह के हाथ में। अगर हम ये सोचें, बुराइयाँ तो दूर की बात, यानी अगर हम ये सोचें कि झूठ बोलने से, हमें बेईमानी करने से, दगा देने से, वादा खिलाफी करने से, दूसरों के माल पे कब्ज़ा करने से हमें दौलत मिलेगी, रिस्क मिलेगा, मालो दौलत मिलेगी, तो ये सबसे बड़ा शिर्क है। ये सब चीज़ें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने हाथ में रखी हैं। जब इनसे होता क्या है, मिलता वही है जो आपकी किस्मत का लिखा हुआ होता है। अल्लाह कहता है कि जो कुछ तुम्हारी किस्मत में लिख दिया गया वो तुम्हारे पैदा होने से पहले लिख दिया गया, और वो इसलिए लिख दिया गया क्योंकि जब तुम्हें कोई चीज़ मिले तो उस पर खुशियाँ न मनाओ, बगले न बजाओ, यानी बहुत ज़्यादा अपने फ़ख्र और तकब्बुर की बातें ना करो। अगर तुमसे कोई चीज़ छिन जाए तो उस पर अफसोस ना करो, उस पर गम ना मनाओ। वो अल्लाह ने दिया, अल्लाह का माल था, अल्लाह के पास चला गया। अच्छा, जब इंसान ये सोचता है कि मुझे दौलत, इज़्ज़त, शोहरत वो अपनी मेहनत, अपनी काविश, अपनी ताकत से, या ये तो पॉजिटिव चीज़ें, नॉर्मली होता ये है, हम तो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार कैसे चलेगा, अगर हम बेईमानी नहीं करेंगे तो हमें पैसा कैसे मिलेगा, अगर हम दूसरों को नीचा नहीं दिखाएंगे तो हमें इज़्ज़त कैसे मिलेगी, अगर दूसरों से बेईमानी नहीं करेंगे तो हम पैसा कैसे कमाएंगे, ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, अगर लोगों को धोखे नहीं देंगे, सूद नहीं लेंगे, सूद से बने हुए काम नहीं करेंगे तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा, दुनिया में तरक्की कैसे करेंगे। तो जब अल्लाह ताला की ज़ात यही चीज़ें देखती है, जब आपको यकीन इन चीज़ों पे आ जाता है, अपनी ख्वाहिशात नफ्स पे आ जाता है, यानी ख्वाहिशात नफ्स आपको ये कहती है कि आपकी इज़्ज़त होनी चाहिए, आपके पास शोहरत होनी चाहिए, आपके पास दौलत होनी चाहिए, आपके पास मालो ज़र होना चाहिए, आपके पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए, अच्छे गार्ड्स होने चाहिए, अच्छे दफ्तर होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए। ये सब आपकी ख्वाहिशात नफ्स हैं। अगर ये चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी भी हैं,
ان کا حصول کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ان کا حصول اس ذریعے سے کرنا کہ یہ سب چیزیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، اگر وہ چاہے گا تو دے دے گا، اگر نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا۔ ایک مثال کی بات ہے، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نے بڑی محنت، بڑی کاوش، بڑی طاقت لگائی ہے، اب یقیناً ہمیں خواہشات نفس یہ کہتی ہے، آپ کا نفس آپ کو یہ مائل کرتا ہے کہ اب کامیابی یقینی ہونی چاہیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کامیابی تو ساری میرے ہاتھ میں ہے، عزت تو ساری میرے ہاتھ میں ہے، شہرت تو میری ساری میرے ہاتھ میں ہے۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے خاطر دوسروں کو دھوکہ دے دوں، میں اپنی بیوی کے خاطر، اپنے بچوں کے خاطر، اپنی عزت کے خاطر دوسروں کو دھوکہ دے دوں، تو ہوتا کیا ہے کہ وہی دھوکہ پلٹ کے اس کے پاس آتا ہے، پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان تکلیفوں میں پڑ جاتا ہے، اور پھر اللہ سے گلے کرتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے دھوکہ کیوں ہوا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جو پیسہ آپ نے جھوٹ سے، بے ایمانی سے، دغا بازی سے کمایا ہوگا، وہ اوبویسلی اگر اللہ کے آپ کی قربت ہے، اللہ سے آپ کی نزدیکی ہے، اللہ سے آپ کی محبت ہے، تو جتنی زیادہ قربت، نزدیکی، محبت ہوگی اتنی جلدی ہی وہ دھوکہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ خواہشہ اپنے اولاد کے خاطر، اپنے بیوی بچوں کے خاطر، اپنے رشتہ داروں کے خاطر اگر آپ کوئی جرم کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اس سے میں اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچا دوں گا، تو اگر اللہ سے آپ کا تعلق ہے تو وہ اسے الٹ کر دیتا ہے، وہ آپ کی طرف پھر کے آتا ہے۔ اور اگر آپ کا اللہ سے تعلق نہیں ہے، اگر اللہ نے آپ کے دلوں پہ، کانوں پہ، سماعتوں پہ مہرے لگا دی ہیں، اور آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں اور اس کا آپ کو فوری رزلٹ نہیں ملتا، جتنی دیر سے رزلٹ ملتا ہے سمجھو اللہ سے آپ کی اتنی دوری ہے، جتنی جلدی آپ کو اس کی سزا مل جاتی ہے تو سمجھو اللہ سے اتنی آپ کی قربت ہے۔ اور اگر بالکل آپ دیکھتے ہیں کوئی شخص بہت برائیاں کر رہا ہے، بہت لوگوں کی چیزیں بھی دبا رہا ہے، قتل و غارت بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، اور اللہ کی ذات وہ اس کے مال و زر میں، تمام چیزوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو سمجھو وہ شخص اللہ کی مہر کا مرتکب ہو گیا۔ اللہ نے اس کے دلوں پہ، سماعتوں پہ، بصارتوں پہ مہرے لگا دی ہیں، اور ان کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا آپ کو ایک سزا بتاتا ہوں، یہ وہ سزا ہے کہ جو لوگ، بعض لوگ جنت میں ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم سے سزا بھگت کے جنت میں گئے ہوں گے، تو اللہ کی ذات ان کے ماتھے پہ ایک ٹیکا لگا دے گی، تو جب وہ جنت میں وہ لوگ موو کیا کریں گے تو ان کے لیے سب سے بڑی سزا، سب سے بڑی شرمندگی کا باعث، سب سے بڑا تکلیف کا باعث وہ ٹیکا ہوگا جو ان کے ماتھے پہ لگا ہوگا، جو یہ ظاہر کرے گا کہ یہ جہنم سے نکل کے جنت میں آئے ہیں۔ اچھا، اگر آپ ان خواہشات کو اللہ کے مقابل نہیں لائیں گے، شرک نہیں کریں گے، یہ شرک کی سب سے بڑی، یہ سب بت ہے، یہ خواہشات نفس بت ہیں، ان بتوں کو توڑیں گے تو اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ جب آپ ان بتوں کو پاش کرنا پڑے گا، یعنی اگر آپ کا ایک دل، اگر آپ کو اپنی عزت، اپنی تعریف اچھی لگنے لگ جائے تو سمجھو یہ شرک ہے۔ تعریف تو تمام الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تو اللہ کی ہیں، اللہ کی تعریفیں ہیں، تو اگر آپ کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے تو سمجھو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ ہم شرک صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کو اللہ کے برابر ٹھہرا لینا۔ اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے اور لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ اس کو، آپ خوشی ہوتی ہے آپ کو، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے اللہ کی ذات میں اپنی ذات کو شریک کر دیا کہ یہ کام میں نے کیا تھا۔ یہی کام تو شداد نے کیا تھا کہ وہ مال و زر سے ایک دفعہ اپنے تمام مال و زر، وہ اللہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ نے اس کو اتنی دولت دی تھی کہ اس کی جو خزانوں کی چابیاں ہیں وہ ایک پوری طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی، یعنی نوجوانوں کی طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔
تو اللہ کے ایک دن وہ جب بن سنور کے اپنے علاقے میں نکلا تو لوگوں نے بڑا، جن لوگوں کو اللہ پہ یقین نہیں تھا انہوں نے بڑا اشش کیا کہ اللہ نے اس کو کتنی طاقت، عزت، شہرت، دولت عطا فرمائی ہے، کاش اللہ ہمیں بھی دیتا۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ جو ملا ہے میرے علم سے ملا ہے، میرے پاس ایک ہنر ہے جس کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ تو اللہ کی ذات کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اسے زمین میں اس کے خزانوں سمیت دھسا دیا اللہ کی ذات نے۔ تو جب ہم کسی بھی چیز پہ یقین کرتے ہیں، جب آج آپ لوگوں کو دیکھیں، کسی سے پوچھیں کہ یار، وہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا، بے ایمانی نہ کریں گے تو پیسہ کیسے کمائیں گے۔ تو اس سے بڑے اور شرک، اس سے بڑے گناہ اور کیا ہیں کہ آپ نے بجائے، یہاں تو منع کیا جا رہا ہے کہ کسی چیز کے حاصل ہونے پہ خوشی نہ کرو اور کسی کے چلے جانے پہ افسوس نہ کرو۔ ہم اس کے بلکہ اپوزٹ، ناجائز چیزوں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناجائز چیزیں نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، اگر ناجائز چیزیں کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ ہم دین کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں۔ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا بناتی ہے، آخرت تو صرف ثواب کی جگہ ہے۔ تو قرآن کو سمجھیں، کیونکہ گناہ ہر وہ چیز ہے جس میں انسانیت کا نقصان ہے، اور ثواب ہر وہ چیز ہے جس میں انسانیت کا فائدہ ہے۔ ابلیس اس لیے شیطان بنا کہ وہ انسانیت کا نقصان چاہتا تھا، اور اس نے اپنے اوپر تکبر کیا کہ میں آگ سے بناؤں اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو اس چیز کی پاداش میں زمین کے چپے چپے پہ اس نے عبادت کی تھی، سجدہ کیا تھا، اللہ نے اسے ملعون کر دیا تھا قیامت کے لیے۔ تو کوشش کریں کہ خواہشات نفس سے جتنا جان چھڑا سکتے ہیں چھڑائیں، اور اللہ پہ یقین لائیں۔ پھر دیکھیں اللہ کی ذات، اللہ کہتا ہے کہ پھر میں آسمان سے اور قدموں کے نیچے سے تمہیں رزق دوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔